حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چھوٹی لخت جگر، پیاری لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح اور شادی کا سن 2 ہجری میں سیدہ فاطمہ کی حضرت علی کے ساتھ شادی ہوئی۔ یہ شادی کیسے ہوئی؟ آج ہمیں بھی شادیاں ایسے کرنی چاہیے جیسے حضور علیہ السلام نے اپنی لخت جگر کا نکاح فرمایا حضرت علی کے ساتھ، اور جیسے حضرت علی نے رشتہ مانگا اور حضور نے رشتہ دیا، اور جیسے شادی ہوئی اور جیسے ولیمہ ہوا، اور جیسے خاتون جنت جو جنت کی تمام عورتوں کی سردار خاتون ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، جن سے حضور بڑا پیار کرتے تھے، جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ جب آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ وہ سیدہ ہیں حضور کی لخت جگر، جن کی چال ڈھال حضور جیسی تھی۔ ما کانت مشیتها تخطئ عن مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کی چال کی طرح چلتی تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جوان ہو گئی، آپ کے پاس سیدہ فاطمہ کے لیے بہت سے رشتے آئے۔ صحابہ بھی یہ چاہتے تھے کہ حضور کے ساتھ نسبت قائم ہو جائے، اہل بیت کی نسبت نصیب ہو جائے، حضور کی رشتہ داری کا شرف مل جائے۔ یاد رکھو، حضور سے جنہوں نے رشتے لیے یا رشتے دیے حضور کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے، نسبت جوڑنے کے لیے، حضور کے خاندان کا حصہ بننے کے لیے، سیدنا ابو بکر نے آپ کو اپنی لخت جگر نکاح میں دی، جوڑ نہیں تھا۔ حضور پاک کی عمر 55 سال، سیدہ عائشہ کی عمر 9 سال، حضرت عمر نے اپنی لخت جگر حضرت حفصہ کا نکاح حضور سے کیا، صرف نسبت قائم کرنے کے لیے، اللہ کے نبی سے تعلق جوڑنے کے لیے یہ رشتہ قائم کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ نسبت قائم کرنے کے لیے مختلف حضرات نے آپ کو پیغام نکاح دیا۔ حضرت ابو بکر نے بھی پیغام نکاح بھیجا، حضرت عمر نے بھی پیغام نکاح بھیجا، صرف حضور سے تعلق قائم کرنے کے لیے۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے سیدہ عائشہ کا نکاح سیدہ فاطمہ سے پہلے ہوا، اور سیدہ فاطمہ حضرت عائشہ سے عمر میں کچھ بڑی تھی، یہ بھی روایات میں آتا ہے، لیکن حضرت عائشہ کا نکاح پہلے ہو گیا۔ حضور کو خدمت کی ضرورت، آپ کی زوجہ سیدہ خدیجہ کا وصال ہو چکا تھا، اب آپ کے نکاح میں سیدہ سودا تھی، حضرت سودا بوڑھی عورت تھی، آپ کو خدمت کے لیے ضرورت تھی، اس لیے حضرت ابو بکر نے حضور کی خدمت کے لیے حضرت عائشہ کی 9 سال کی عمر میں حضور کے ساتھ رخصتی کر دی۔ حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگا حضرت عائشہ کے ذریعے سے۔ حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ مجھے اللہ کے حکم کا انتظار۔ پھر حضرت ابو بکر نے خود رشتہ مانگا، آپ نے اعراض فرمایا، اس لیے کہ حضور نے کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرنا تھا، آپ کا ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ حضرت عمر نے بھی یہ شرف حاصل کرنے کے لیے سیدہ حفصہ کی معرفت رشتہ مانگا اور خود بھی مانگا، لیکن حضور کا جواب یہی تھا، میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں۔ ابو بکر و عمر سمجھ گئے، سعد ابن معاذ سمجھ گئے، مہاجرین سمجھ گئے، انصار سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو رشتے کے لیے کسی اور کا انتظار ہے،
لیکن فکر بھی تھی کہ حضور کی صاحبزادی لخت جگر جوان ہے، سب کو فکر تھی ان کی جلدی شادی ہو۔ حضور کی تعلیم یہی ہے۔ آپ نے فرمایا ثلاث لا یؤخر، 3 کاموں میں دیر نہ کرو۔ الصلاۃ اذا اتت وقتها، نماز کا وقت آ جائے تو نماز کی ادائیگی میں دیر نہ کرو۔ وقت مستحب نماز کا داخل ہو جائے ادائیگی میں دیر نہ کرو۔ والأیم اذا وجدت لها کفوا، بے نکاحی عورت کا مناسب رشتہ مل جائے شادی میں دیر نہ کرو۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمائی والجنازہ اذا اتت، جنازہ جب تیار ہو جائے، غسل ہو جائے، کفن کا انتظام ہو جائے تو جنازے میں تاخیر نہ کرو۔ آج ان تینوں کاموں میں دیر کی جا رہی، اس لیے فتنہ ہے، اس وجہ سے فساد ہے، نماز لیٹ پڑی جاتی ہے۔ اور جناب بچیوں کے رشتے میں لمبی لمبی عمریں گزاری جاتی ہیں، ابھی تو بچی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مناسب رشتہ ملے تو شادی میں دیر نہ کرو۔ اذا آتاکم من ترضون به دینہ فزوجوہ وان لم تکن ففتنۃ فی الارض وفساد عریض، جب ایسا رشتہ آ جائے جس کی اخلاق پر اور دین پر تم راضی ہو، تم مطمئن ہو کہ اس لڑکے کا اخلاق ٹھیک ہے، دین ٹھیک ہے، فرمایا میرے آقا نے بچی کا نکاح کر دو، شادی کر دو۔ اگر نہیں کرو گے ففتنۃ فی الارض وفساد عریض، زمین میں فتنہ ہوگا اور بڑا فساد ہوگا۔ آج جیسے فساد ہو رہا، لڑکیاں نکل کے نکاح کر رہی ہیں، فرار ہو کے شادیاں کر رہی ہیں، بھولی بالی لڑکیوں کو غنڈے بدماش قسم کے لوگ پیشہ ور زانی پھسلا پھسلو کر نکال کر شادیاں کر رہی ہیں، اور پھر دھکے دے کر ان کو نکال رہے ہیں اور دوسری کو پھنسا رہی ہیں۔ بعض لوگوں کا، بدماشوں کا یہ طریقہ بن گیا، شریفوں کی پگڑیاں اچھالنا، شریفوں کی بچیاں نکالنا، بلیک میل کرنا، پیسے مانگنا، کھانا پینا، اور لڑکیاں وہ اپنا دین اپنا ایمان سب برباد کر دیتی ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ شادی میں دیر ہو رہی ہے۔ شادی میں دیر نہ کرو، تاخیر نہ کرو۔ سیدہ کی عمر 15 سال، ایک روایت کے مطابق 15 سال 5 ماہ، ایک روایت کے مطابق 15 سال 6 ماہ، ایک روایت کے مطابق 17 سال ہو گئی، 21 سال کی بھی روایت۔ فکر تھی اللہ کے نبی کے خدام کو، حضور کے صحابہ کو، وفاداروں کو۔ حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے حضرت علی سے کہا علی تم حضور سے رشتہ مانگو، لگتا ایسے ہے کہ حضور تمہاری انتظار میں ہے، رشتہ مانگتے کیوں نہیں ہو؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کیسے مانگوں، میرے پلے تو کچھ نہیں، تم نے حضرت علی کو مشکل کشا بنایا ہوا ہے، اور حضرت علی خود افلاس میں، غربت میں انہوں نے زندگی گزاری۔ یہ لوگوں کو بتاؤ میرے تو پلے کچھ نہیں، کیسے رشتہ مانگوں؟ شرم آتی ہے۔ روایات میں آتا ہے حضرت ابو بکر و عمر نے بھی فرمایا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ انصار کے سردار، وہ چل کے گئے حضرت علی کے پاس کہ علی جاؤ تم حضور علیہ السلام سے رشتہ مانگو۔ حضرت علی گھبرا رہے تھے، حضرت علی ہچکچا رہے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ نے حضرت علی کو تیار کر کے حضور کی خدمت میں بھیجا، حضور کے پاس پہنچے۔ عرب کے معاشرے میں تکلف نہیں تھا، بے تکلفی، لوگ خود بھی رشتہ مانگ لیتے، اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا۔ تشریف لے گئے، اب شرم کی وجہ سے بات ہی کرنا نہ آئے۔ حضور نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ حضرت علی کہنے لگے اريد ان اخطب بنتک فاطمہ،
میں آپ کی لخت جگر فاطمہ کے لیے پیغام نکاح دینے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ہلکا سا جواب دیا، فرمایا ہلا مرحبا، بس اور کوئی بات نہیں، ہلا مرحبا، اچھا کیا تم نے آئی، مرحبا، خوش آمدید، بس اتنا فرمایا، چلے گئے حضرت۔ تسلی نہیں ہوئی کہ حضور نے ہاں کی ہے کہ نہیں کی، اللہ کے نبی نے رشتہ دینے کا وعدہ کیا ہے کہ نہیں کیا، کوئی تسلی نہیں ہوئی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، بتاؤ میاں حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہنے لگے حضور نے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کی مجھ سے، نہیں کہا کیا؟ فرمایا حضور نے فرمایا ہلا مرحبا، فرمایا سعد نے مطمئن ہو جاؤ، اللہ کے نبی بات کرتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ پورا کرتے ہیں، یہ اشارہ ہو گیا ہے اللہ کے نبی نے تمہارا پیغام قبول کر لیا ہے، فاطمہ کا نکاح تم سے ہوگا، تم سے ہوگا فاطمہ کا نکاح، یہ شادی ہو رہی ہے۔ حضور نے یہ کوئی نہیں فرمایا ہاں چلو اپنے گھر والوں سے کہو منگنا کرو، منگنی کرو، انگیجمنٹ کرو۔ شادی اللہ کی رحمت تھی، لوگوں نے اس کو عذاب بنا دیا۔ کوئی مر جائے تو ہندوؤں والی رسمیں، کوئی شادی ہو تو ہندوؤں والی رسمیں۔ شادی کے ان تکلفات نے لاکھوں بچیوں کو گھروں میں ان کے ہاتھ لال کرنے سے روک دیا۔ گھروں میں بیچاری بیٹھی ہیں، دولت ہو تو شادی ہو۔ آج تو لوگ شادی کا تصور کرتے ہیں تو کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، کہاں سے لائیں اتنی رقمیں اور کہاں سے خرچ کریں گے۔ شادیاں کرو جیسے حضور نے کی، جیسے حضور نے اپنی صاحبزادیوں کی شادیاں کر کے دی۔ اتفاق ہے آج کل شادیوں کا سیزن ہے اور لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں۔ کیسے شادی کریں؟ جیسے اللہ کے نبی نے اپنی لخت جگر کی شادی کی ویسے شادیاں کرو اپنی بیٹیوں کی، اور جیسے حضرت علی نے شادی کی ایسے شادی کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پیغام نکاح گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے، مجلس قائم تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ امرنی ان اتزوج فاطمہ بعلی، مجھے اللہ کا حکم آیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں، میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں، مجھے حکم آیا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ نے کہا جاؤ تم حضور سے جا کے پوچھو، دوبارہ پوچھو صحیح رخصتی کب ہوگی، نکاح کب ہوگا۔ حضرت علی کہنے لگے یہ تو اور مشکل بات ہے، مجھے تو بڑی شرم آتی ہے، میں حضور کی خدمت میں جاؤں اور جا کے پوچھوں کہ نکاح کب ہوگا۔ لیکن یاروں کا اصرار تھا، سیدنا سعد بن معاذ کا اصرار تھا، حضرت ابو بکر و عمر کا اصرار تھا، جاؤ گئے۔ یا رسول اللہ رخصتی کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا ما عندک، علی بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے، مہر کے لیے تمہارے پاس کیا انتظام ہے؟ شادی کا اصل خرچہ مہر کا ہے بس، باقی سارے تمہارے بنائے ہوئے۔ نہ لڑکی والوں کے ذمے فرض ہے کہ وہ بارات کو کھانا کھلائیں، نہ پوری دنیا کے لوگوں کو جمع کر کے بارات بنا کر رشتہ لے جانے کا حکم ہے۔ یہ تو جو ہندوؤں سے تم نے طریقہ لے لیا، بارات یہ ہندی زبان سے آیا، ہندوؤں سے آیا، اس لیے شادیاں مشکل ہو گئی۔ شادی کرو سنت کے مطابق، اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، محبت کا ذریعہ ہے۔ شادی کرو 3 نقطے اڑا کر سادی، نکاح کرو بھائی،
वलीमा करो, बस ये शादी है। शादियों को अजाब बना दिया। आपने पूछा अली तेरे पास मा इंदक, तेरे पास क्या है? फरमाया दिरई फरसी व बदनी वफी रिवायतिन दिरई। आका, मेरा कुल असासा, मेरा कुल एसेट, मेरा कुल सरमाया, मेरी कुल जायदाद, दो चीजें, एक मेरा घोड़ा है, एक मेरी जीरा है। जीरा कहते हैं लूहे की कमीज को, जिसको जंग में पहनकर मुजाहिद लड़ता है। घोड़ा भी जिहाद के काम आता है और जीरा भी जिहाद के काम आती है। अली मुजाहिद थे, अली मुजावर नहीं थे। लोगों ने अली का नाम लेकर मुजावर पना शुरू कर दिया। बाबा, जो मुजावर होते हैं वो मैदान जिहाद में नहीं निकलते। तालिबान ने अफगानिस्तान फतह किया मजारों पे बैठकर नहीं, जिहाद करके। जो करने के काम है वो उम्मत ने सारे छोड़ दिए। फरमाया या रसूल अल्लाह, मेरा कुल सरमाया असासा दो चीजें हैं, फरसी व बदनी, एक मेरा घोड़ा है और एक मेरे बदन पे पहनने की चीज मेरी जीरा है, दिरा है। और तो मेरे पल्ले कुछ भी नहीं, ना कोई जमीन थी, ना कोई रकबा था, ना कोई जायदाद। हां, बदर में इन्हें 2 ऊंटनियां मिली थी गनीमत में, और एक ऊंटनी हुजूर अलैहि सलाम ने अपने हिस्से में से जो आले बैत के लिए होता है, हुजूर ने हजरत अली को दे दी थी। एक मजलिस लगी हुई थी, उसमें कुछ लोगों ने शराब पी हुई थी। हजरत अली के एक अजीज उठे और शराब पी हुई थी, उठकर एक गाना गाने वाली गाना गा रही थी और उसने ऊंट की कलेजी तलब की, तो ये उठे, छुरा हाथ में लिया हुआ था, जाके इन ऊंटनी के पेटों को चीर डाला और कलेजी निकाल दी। अभी अहकाम शरीयत नहीं उतरे थे, शराब भी हराम नहीं हुई थी। हजरत अली आए तो देखा मेरी तो तीनों ऊंटनियां कटी पड़ी। रोते हुए हुजूर की खिदमत में गए। हजरत अली रो पड़े, वो ऊंटनियां भी गई। अब तो मेरे पल्ले सिर्फ 2 ही चीजें, या मेरा घोड़ा या मेरी लूहे की कमीज जो जंग में काम आती है, जिसको जीरा कहते हैं, आजकल उसको बुल्ट प्रूफ जैकेट कहते हैं। उस जमाने में बुल्ट प्रूफ की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो तलवार प्रूफ जैकेट थी, नेजा प्रूफ जैकेट थी, एक जैकेट थी बस। फरमाया मेरे पास तो ये 2 चीजें। फरमाया घोड़ा तो तेरे जिहाद के लिए अली काम आएगा, घोड़ा तो नहीं बेचना। मुसलमान मुजाहिद होता है, अली मुजाहिद थे, शेर खुदा थे, असदुल्लाहिल गालिब थे। घोड़ा तो नहीं बेचना, लेकिन तुमने आखिर शादी करनी है, मार जरूरी है, मार का इंतजाम करो और ये जीरा बेच के आओ। हुजूर ने फरमाया जीरा बेच के आओ। ये बीबी फातिमा की शादी सुना रहा हूं आपको। जीरा बेचने गए, आगे उस्मान मिल गए। उस्मान ने पूछा अली कहां जा रहे हो? भाईजान
زیرہ بک گئی حضرت علی کی، حضور کی خدمت میں لائے اور پیسے آ کر حضور کی جھولی میں ڈال دیے. سبحان اللہ کا. اللہ کے نبی نے کوئی پیسہ نہیں رکھا اپنے پاس. سیدہ فاطمہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 500 درہم حق مہر دلوائی. اس کا نام ہے مہر فاطمی. کیا نام ہے؟ مہر فاطمی. یہ افضل ترین مہر ہے. حضور کی ساری بیٹیوں کا یہی مہر تھا. حضور کی ساری گھر والیوں کا سوائے سیدہ ام حبیبہ کے یہی مہر تھا. یہ مہر دو سنت سمجھ کر ثواب ہوگا. اور 500 درہم کی جو قیمت بنتی ہے وہ کتنی ہے؟ 131 تولے 3 ماشا چاندی. کتنی؟ یاد رکھنا. اور کوئی موت نہیں آندی، چاندی سستی ہے کیا؟
अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया रुखसती कर दी, ले जा अली। ले गए, फरमाया जब तक मैं ना आऊं तुम मेरा इंतजार करना। हुजूर तशरीफ ले गए, अपनी बेटी पानी ले आओ। पानी लाया गया, आपने आखिरी सूरतें तिलावत फरमाई, पानी पे दम किया। फातिमा से कहा खड़ी हो जाओ, वो खड़ी हो गई। पेशानी पे छींटे मारे, सीने पे छींटे मारे, सर पे छींटे मारे। फिर अली से फरमाया अली पानी ले आओ, वो भी पानी लाए। एक रिवायत में आता है आपने कुल्ली की, एक रिवायत में आता है वुदू किया, और वुदू से बचा हुआ पानी या कुल्ली वाला पानी हुजूर ने बरकत के लिए हजरत अली के सीने पे डाला, सर पे डाला। फरमाया कमर कर इधर करो, मुंह उधर करो, उनकी पुष्ट पे डाला। फिर हजरत फातिमा को भी दुआ दी, हजरत अली को भी दुआ दी। दो दुआएं दी। पहली दुआ ये दी इन्नी उईदुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम, या अल्लाह मेरी बेटी फातिमा को भी, इसकी आल औलाद को भी शैतान मरदूद से बचाना। और फिर अली को भी यही दुआ दी इन्नी उईदुहा बिका व ज़ुर्रियतहु मिनश शैतानिर रजीम। दूसरी दुआ दी अल्लाहुम्मा बारिक लहुमा व बारिक फीहिमा व बारिक फी शिबलिहिमा, या अल्लाह इन दोनों को बरकत दे, इन दोनों में बरकत दे, इनकी नस्ल भी मुबारक फरमा, नस्ल भी मुबारक फरमा। और फिर हुजूर वापस आ गए। अगले दिन हजरत अली ने को फरमाया अली वलीमा करो। एक साहबी ने उन्हें एक दुम्बा ला दिया, हजरत अली ने एक दुम्बा ज़िबा करके वलीमा किया। वलीमा भी हैसियत के मुताबिक है। आज वलीमे के लिए भी कर्जे चाहिए। अल्लाह के नबी की 11 शादियां, 11 निकाह, अपनी सिर्फ एक घर वाली के साथ निकाह में गोश्त रोटी हुजूर ने वलीमे खिलाई। बस एक घर वाली हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बस किसी में खजूरें खिला दी, किसी में छुआरे खिला दिए, किसी में कोई हलवा खिला दिया, किसी में रोटी के टुकड़े, और किसी में कुछ हल्की फुल्की। ये वलीमा हो गया। सुन्नत समझ कर वलीमा करो, दिखलावा और बिजनेस समझ के वलीमा न करो। वलीमे बिजनेस समझ के करोगे तो वो भी सूदी, तो अल्लाह की लानत पड़ेगी बाबा, घरों में बरकत नहीं आएगी। तो ये शादी हुई हजरत फातिमा की सन 2 हिजरी में, एक रिवायत के मुताबिक जिलहज में, एक रिवायत के मुताबिक सफर में। ये सफर में हुई। तुम सफर में शादी नहीं करते, नहूसत वाला महीना है। हुजूर ने तो हजरत फातिमा की शादी सफर में की। अल्लाह हम सबको सिरात मुस्तकीम नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्ला